بسم اللہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن مجید کے موضوع پر بحث کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس لیے نازل فرمایا اور ہمارے لیے اس میں کیا ہدایات مضمر فرمائی ہیں، کیونکہ آج جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو اور اسی انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہی مقصد ہے قرآن کے نزول کا یا کچھ اور مقصد قرآن کے نزول کا ہے؟ اب دیکھیں، آج کی اس نشست میں ہم 3 حصوں پر قرآن کے متعلق بات کریں گے۔ پہلا حصہ ہم بات کریں گے تعارف قرآن پر، قرآن کا تعارف کیا ہے۔ دوسرا، فہم قرآن کے متعلق کیا ہدایات اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہیں۔ تیسرے، پیغام قرآن ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ 3 باتیں آج ہم سمجھیں گے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے لفظ لیا ہے قرآن، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ اس کا نام قرآن ہے۔ مختلف نام اور بھی ہیں، کچھ علماء نے 90 تک نام بھی گنائے ہیں اس کے، مگر 5 نام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کتاب کے لیے پکارا ہے۔ اس میں سے ایک نام ہے قرآن۔ اب اس کے کئی سارے معنی ہیں جو علماء نے لیے ہیں۔ قرآن ہے جمع کرنا، کئی مختلف چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا، تو مکمل جو شریعت کو اور انسان کی ہدایت اور رہنمائی کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسرا، قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قرن کے معنی زمانے کے آتے ہیں، اس سے قرآن کو تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ نازل ہونے والی کتاب ایک زمانے تک 23 سال تک اس کا نزول ہوتا رہا، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسرے، قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے جو نام لیا ہے وہ ہے الذکر۔ قرآن کا دوسرا نام ہے الذکر، نصیحت۔ قرآن کا تیسرا معنی ہے التنزیل۔ رفتہ رفتہ موقع اور مناسب حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ اس کا چوتھا معنی ہے الفرقان۔ فرق اللہ بین الحق والباطل، اس کتاب حکیم کے ذریعے سے حق اور باطل کے اندر فرق آتا ہے۔ 5واں، اس کتاب کا نام الکتاب ہی ہے، ذالک الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ تو یہ میں اس کو لکھتا ہوں، آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب قرآن کی جو نام ہے، یا اگر نہیں ہے تو ایسے ہی اس کو ہم سننا ہے تو سنیں گے۔ آج وہ سب نوٹ بک والے تو غائب ہو گئے، ہاں، ایسے ہی سنیں گے۔ کہاں ہے؟ سب ختم کیا ہے نوٹ بک وغیرہ؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پھر بھی۔ نمبر 1 ہے القرآن، نمبر 2 ہے، بولو آپ، الفرقان، نمبر 3 ہے الکتاب، نمبر 4 ہے التنزیل، نمبر 5 ہے الذکر۔ یہ قرآن حکیم کے یہ 5 نام اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کا تعارف تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ اس کے نزول کا طریقہ کیا رہا۔ یہ جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا، اور جس وقت میں نازل ہوا وہ رات تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ یہ رات، پہلی رات میں جب نازل ہوا پہلی مرتبہ قرآن، وہ شب قدر تھی۔ تو برکت والی یہ کتاب جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ متبرک ہوا، رمضان کا مہینہ۔ جس رات میں اس کا نزول ہوا وہ رات متبرک بنی، شب قدر کہلائی، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا تھا کہ یکجا اس کتاب کو سب سے پہلے بیت العزت، بیت المعمور پر اتارا گیا، جو فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے ہیں، پہلے آسمان پر۔ پھر وہاں بیت عزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ضرورت کے تحت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ اب 22 سال 6 مہینے لگے قرآن حکیم کو اترنے کے لیے۔ کتنا؟ 22 سال 6 مہینے، کم و بیش اس کو 23 سال کہا جاتا ہے۔ اب جو ضرورت تھی اس ضرورت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں اتاری۔ اب وہ ان چیزوں میں جو توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، حشر نشر کی باتیں ہیں، عالم برزخ کی جو باتیں ہیں، اس میں کوئی چینجز نہیں آئی۔ یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے کی جو دلیل قرآن پیش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، عالم برزخ کے متعلق جو چیزیں ملتی ہیں، اس میں کسی قسم کی چینجز نہیں ہیں۔ چینجز جو آئی ہے وہ احکام اور جو ہے وہ سزاؤں کے متعلق بدلاؤ آیا ہے۔ احکام مطلب یہ کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے بالمقابل جو منع کیے ہوئے احکامات ہیں، شراب ہے، سود ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بتدریج احکام کو نازل کیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو حال تھا وہ بڑا بدتر حال تھا۔ لوگ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، شرابیں کثرت سے پی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اگر یوں فرما دے کہ بالکل شراب جو ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے، تو شاید ان کے لیے بڑا دشوار گزار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ شراب کے متعلق پہلے کوئی آیت نہیں اتاری۔ پھر جب نماز میں پڑھتے پڑھتے کچھ دوسری آیات میں پہلی آیات کو جب خلط ملط ہونے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشہ کرو، جب تم شراب پی چکے ہو، ایسی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، چاہے تم بعد میں شراب پی لو۔ یہ اس کی حلت معلوم ہو رہی ہے۔ پھر دوسری آیت میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو جو ہے وہ بتایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کا پروفٹ جو آپ کو بیچنے میں خریدنے میں جو لگ رہا ہے، اس کا گناہ اس سے کئی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ حرمت کو سمجھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سیکنڈ آیت۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے صاف بہت ساری چیزوں کو لے کر کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب ہے، جوا ہے، فلاں ہے، جو چیزیں وہ کیا کرتے تھے، یہ سب کے سب حرام قرار دی گئی۔ تو یہ بتدریج انسانوں کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو ہم آیات اتارتے ہیں احکام کے اعتبار سے، جو انسانوں کے لیے زیادہ بھلی ہوتی ہیں اس کو دیتے ہیں۔ اگر موقع ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ بہتر آیت کو لاتے ہیں۔ ایسا 5 مرتبہ قرآن مجید میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے۔ تو یہ عقائد کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، احکام کے معاملے میں آیات جو ہے وہ مختلف آئیں۔ اب دیکھیں کہ جب پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت اللہ نے نازل نہیں کیا، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ان کو بلایا کوہ طور پر، اور ایک ساتھ جو ہے وہ توریت دی۔ انجیل کا بھی یہی حال تھا، زبور کا بھی یہی حال رہا۔ کیا ہوا؟ لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، اور اس سے زیادہ ظلم ان کتابوں پر یہ کیا کہ اس میں خلط ملط کر دیا، لوگوں نے چینجز کر دی، انحراف کر دیا، تحریف کر دی۔ اب یہ آخری کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم ہی اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔
اب وہ حفاظت کا طریقہ کیا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 23 سال میں اتارا. جب بھی آیت نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے, صحابہ کو ذکر کرتے, اور پھر اس کو مختلف چیزیں جو اس زمانے میں لکھنے کے لیے ہوتی تھی اس میں لکھ دیا جاتا. تو کبھی چمڑے پہ لکھتے تھے, کبھی کاغذ پہ لکھتے تھے, کبھی لکڑی کی چھال پہ لکھتے تھے, ہڈی پر لکھتے تھے, دیواروں پہ آیات لکھی ہوئی رہتی تھی, کپڑوں پہ لکھتے تھے. اس طریقے سے قرآن کہیں جمع نہیں تھا, مگر لوگوں کے سینوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جمع کروایا. اب یہ نزول کی ترتیب رہی. اس کی تدوین کا عمل ایک لمبا عمل ہے, اس کو شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کو 2 مرتبہ جمع کرنے کا کام کیا گیا ہے. اس کو جمع قرآن کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کتابچہ قرآن مجید کا موجود نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں 2 مرتبہ ابی ابن کعب کو اپنا قرآن سنایا ہے. صحابہ بھی جو ہے حفاظ صحابہ 40 ایسے تھے جن کو کاتبین وحی کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو لکھنے والے تھے. اس میں ٹاپ لیول کے جو صحابی تھے وہ ابی ابن کعب تھے, جنہیں ایک وقت میں جو ہے وہ توریت بھی یاد تھی, اور جب اسلام لانے کے بعد میں جو ہے وہ قرآن مجید کے بھی بڑے عالم بنے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ یمامہ. اس میں 70 حفاظ شریک تھے اور سارے کے سارے شہید کر دیے گئے. صحابہ میں سے 70 صحابہ ایسے تھے جو سارے کے سارے حافظ تھے, اور اس جنگ میں جو ہے دھوکے سے سب کو مار دیا گیا. تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ اس طریقے سے اگر حفاظ کرتے رہیں جنگوں میں تو حفاظ بچیں گے نہیں, پھر توریت و انجیل کی طرح قرآن کا حال ہوگا. تو لوگ آئے حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور کہنے لگے کہ قرآن کو جو ہے وہ جمع کیا جائے. صدیق اکبر تو پہلے مانے نہیں, کہا کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ کے نبی کرتے, مگر بار بار حضرت عمر اور زید بن ثابت نے توجہ دلائی کہ نہیں, اس وقت کا جمع کرنا بہت ضروری ہے. تو ایک کام یہ کیا گیا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑا کر کے سیدنا عمر بن خطاب کو اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, یہ 2 لوگوں کو ذمہ داری دی گئی, اور 2 گواہ کی موجودگی میں ہر ایک کو آیات جمع کرنے کا حکم دیا گیا. کیا تھا کہ اگر کسی صحابی کے پاس ایک سورت ہے یا ایک آیت ہے جس کے بعد جو چمڑے پہ یا کپڑے پہ لکھی ہوئی ہو, وہ اکیلا نہیں لائے گا مسجد میں, وہ سننے والے 2 گواہوں کو تلاش کرے گا کہ یہ جب نازل ہوئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ حفاظ بہت موجود تھے, مگر ایک پکا کام کرنے کے لیے 2 گواہوں کی موجودگی میں لالا کر کے پورے جو بھی چیزیں تھیں اس کو مسجد نبوی میں جمع کرنے کا کام شروع کیا گیا. ایک آیت تھی بہرحال جس کے لیے گواہ نہ ملے, تو وہ آیت ان کے ذمے میں آئی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ آپ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. تو اس طریقے سے قرآن مکمل ہوا. دور ابو بکر ختم ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پھر ایسی کوئی نوبت پیش نہیں آئی. حضرت عثمان کے دور میں ایک بڑا فتنہ برپا ہوا. حفاظ صحابہ اور دیگر صحابہ جب جنگ کے لیے چلے تو مختلف علاقوں کے لوگ اس جنگ کے اندر موجود تھے. کوئی مکہ کا تھا, تو کوئی مدینہ کا تھا, کوئی حجاز کا تھا, یمن کا تھا. سب کی زبانیں الگ الگ تھیں, اور وہ 7 احرف پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. وہ آیت آئے گی علی 7 احرف, 7 طریقوں سے قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے. جس کی زبان جو چلتی تھی, جیسے بہت سارے آج بھی دیکھیں آپ گجرات کے لوگوں کو, ان کو را بولنے نہیں آئے گی, اس کو را بول دیں گے. جہاں را ہوگی اس کو را بول دیں گے. جیسے کرچی بولتے ہیں تو اس کو کرچی بولیں گے. ان کی زبان وہ لفظ ادا نہیں کرتی. اب ایسا ہوا کہ جو ائمہ تھے انہوں نے جو اپنی زبان سے قرآن پڑھنا شروع کیا, تو پیچھے کے صحابہ نے کہا کہ نہیں, یہ ہم نے ایسا سنا ہے. اختلاف ایسا ہوا کہ جنگ رہی بازو میں, صحابہ میں آپس میں باہم تلوار چلنے کا وقت آ گیا. اس وقت یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ طلب کر کے جمع قرآن پر ایک کام کیا. یہ تدوین قرآن مستقل ایک موضوع ہے, میں آپ کو صرف ایک تعارف کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ 7 خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قرآن کو جمع کیا گیا. اب وہ خصوصیات کیا ہیں وہ بعد میں سمجھا جائے گا. اس میں ایک کام یہ کیا گیا کہ اس کو خط حیری میں لکھا گیا. خط حیری ایسا کہتے ہیں جس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے, کوئی زبر زیر, کوئی پیش, کچھ نہیں ہوتا ہے, بس اس کو لکھا چلا جاتا ہے. اور یہ عرب کے لوگ بڑے فصیح اور بلیغ تھے, وہ خط حیری جانتے تھے. خط حیری میں جمع کیا گیا. دوسرا کام یہ کیا گیا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخری مرتبہ سنایا تھا, اس ترتیب پر جو آج موجود ہے اس کو اس طریقے سے رکھا گیا. جبکہ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ تھا کہ پہلی آیت جو تھی وہ اقرا کی تھی, اس کو جمع کیا گیا. پھر اس طریقے پر جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا. مگر حضرت عثمان کے دور میں
اس طریقے پہ جمع کیا گیا جس کو قرآن مجید کو آج مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ مصحف عثمانی حضرت عثمان نے جمع کیا اور اس کے 7 کتابیں بنائی گئی جو مختلف علاقوں میں رکھ کر کے اس کو چلایا گیا۔ اب اس کے بعد میں حجاج بن یوسف ثقفی کے دور میں ایک کارنامہ اس نے یہ انجام دیا کہ حضرت خلیل کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے اس میں نقطے لگوائے، زبردر پیش لگوائے، اس کی منزلیں طے کی، حزب بنائے گئے، اور وہ جو حزب اور جو منزل بنائی گئی وہ ایک طریقے پہ اختیار کیا گیا کہ پہلے کی 3 صورتیں ایک منزل کہلاتی ہے، ایک حزب کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 5 صورتیں دوسرا حزب کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 7 صورتیں تیسرا حزب کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 9 صورتیں چوتھا حزب، اس کے بعد کی 11 صورتیں چھٹا حفظ، اور اس کے بعد کی آخر کی جو مکمل صورتیں ہیں جس میں تقریباً 55 صورتیں آتی ہیں وہ ایک حزب۔ اس طریقے سے 7 حزب میں اللہ جو ہے وہ صحابہ کی ایک جماعت نے اس کو اور تابعین کی مدد کے ساتھ میں ایک کام کیا۔ یہ تھا ایک مختصر تعارف قرآن مجید کا جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ تو اب وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہی نہیں، اس لیے کہ کتابوں میں جمع کیا گیا، لکھا گیا، اس کی پرنٹنگ ہونے لگی، حفاظ بننے لگے، اور ہر ایک جو ہے گھر کے اندر حافظ ہوا کرتا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ حفظ قرآن کا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب دوسرا اس کا جو پارٹ ہے اس کی فضیلت کہ قرآن مجید کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس پر کیا ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر اگر تم ایک آیت سیکھو گے، یہاں سیکھنے سے مراد حفظ بھی ہے، عمل بھی ہے، اس کا تکرار بھی ہے، اس کا پڑھنا بھی ہے، اگر تم ایک آیت سیکھتے ہو قرآن مجید کی تو تمہیں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک باب علم کا قرآن مجید کا سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک چھوٹی آیت ہے من الجنت والناس، اس کا معنی سوچ لے انسان کی جنات کو کہتے ہیں اور ناس انسان کو کہتے ہیں کہ شر کہاں سے پھیل رہا ہے، جنات سے بھی آ رہا ہے اور انسان سے بھی آ رہا ہے۔ اے اللہ وہ جنات کا شر ہو یا انسان کا ہو اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بس اتنا سا علم سیکھ لیا انسان نے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہی قرآن کا علم ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے وراثت نہیں چھوڑی ہمارے درمیان، قرآن کا علم ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت کے طور پر ہمیں چھوڑا ہے۔ قیامت کے بارے میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ القرآن مشفع یشفع بہ، قرآن ایک ایسا سفارش کرنے والی کتاب ہے جو قبر سے لے کر کے جنت میں داخل کرانے تک اللہ کے دربار میں اس بندے کے لیے سفارش کرائے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا جھگڑنے والا ہے قرآن جس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ کیا جھگڑا قبول کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میرے اس ماننے والے کو، میرے سے محبت کرنے والے کو اس کی قبر میں جنت کے بستر کا انتظام کر، بخاری کی روایت ہے۔ تو جنت سے بستر کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر قرآن کہے گا اس کے پڑھنے والے کو یقال لقارئ، اپنا جو پڑھنے والا تھا جس نے زندگی میں دوستی بنائی رکھی تھی قرآن سے، نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن جیسا سوتی ہے ایسا سو جا، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قیامت تک اس کے سرحانے اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اس کی قبر سے لے کے جنت میں داخل کرانے تک کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب صحابہ کا عالم کیا تھا، اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، پوری زندگی انہوں نے کفر میں بتائی شروع میں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ چیلنج دے کر کے جو ہے وہ کفر کے اوپر ڈٹے رہے۔ مگر قرآن ایک ایسا سحر انگیز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جب کوئی انسان اس کو سنتا ہے تو پھر اس کی حالت بدل جاتی ہے اور اثر لیے بغیر نہیں رہتا۔ جب حضرت اکرمہ کے کان میں جب قرآن پڑھا، حلقہ بغوش اسلام جب ہوئے، عالم یہ تھا کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے کتنے دیر تک روتے تھے اور صرف کھولنے سے پہلے ہچکیاں لگ جاتی تھیں اور کہتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو ایک کلام کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جب تم اسے پڑھو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دل کا وجدان اور کیفیت تبدیل ہو جائے گی، ایک عجیب کیفیت ہوگی، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، اور پھر وہ لرزتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھے گا تو اس کا اثر اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب قرآن کو پڑھنے کے طریقہ کار کیا ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں؟
وہ 5 چیزوں کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے. مقاصد قرآن 5 چیزوں کے لیے. پہلا ہے تلاوت. پہلا کیا ہے؟ تلاوت ہے. تجوید کے ساتھ تلاوت کا کرنا پہلا اسٹیپ، یہ پہلی سیڑھی ہے سمجھ لیجئے قرآن مجید کی. ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھنے کو ہی پورا دین اور پورا قرآن سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ پہلی سیڑھی ہے. ابھی 4 حصے اور باقی ہیں. اب تجوید کے ساتھ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے قرآن کو کہ اگر تجوید نہ رہے گی تو مطالب بدل جائیں گے. چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. ایاک نعبد ہے، کاف زبر ک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر کسی صاحب نے، اب زبانیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، پڑھا اچھا نہیں ہوتا ہے، ایاک نعبد کہتے ہیں. ک کو جب کا کرتے ہو تو تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے. یعنی ہم تم 2 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تم 2 خداؤں سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی کہاں انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر کو کا کرنے کی وجہ سے معنی کے اندر اتنی بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے. اس کے لیے تلاوت کرنا ہے مگر تجوید کے ساتھ کرنا ہے. قرآن کا پہلا حق یہ ہے. دوسرا حق قرآن کریم کا حفظ کرنا ہے. قرآن کریم کا دوسرا حق حفظ، اسے یاد کرنا ہے. کیونکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کل قیامت میں یقال لقارئ اقرأ ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا. اے قاری، جو بھی حافظ ہے، جتنی ہی آیات کا حافظ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. جس کے پاس جتنی آیات قرآن حفظ کی ہوئی ہیں اتنے اس کے درجے جنت میں اتنے زیادہ بلند ہوں گے. آج ہم 50 60 70 سال فلمی گانے اگر گئے، کسی کو 50 کوئی بھی گانا بولے تو 2-4 مصرے بول دے گا. کسی بھی جو ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، صرف گناہوں کی چیزیں، وہ سب ہم نے یاد کر لی ہیں. جو چیز یاد کرنے کی تھی اللہ کا کلام، وہ آیات ہمیں یاد نہیں ہیں. تو حفظ آیات یہ دوسرا ہے. اگر بچہ حافظ بن جائے تو اس کی فضیلتیں اور ہیں، حتیٰ کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جو بچہ حافظ بنے گا وہ جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں کہ جو حافظ ہے جہنم میں جاؤ اور ایسے 10 بندوں کو جہنم سے نکال کر کے لاؤ. کلہم قد وجبت لہم النار، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، جن پر جہنم میں وہ جا چکے ہیں، واجب ہو چکی ہے جہنم. ایسے جہنم میں لوگوں کا حافظ لا کر کے اللہ سے کہے گا 10 لوگ ہیں سفارش کرو. تو اس حافظ کی بنیاد پر 10 جہنمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش عطا کریں گے. تو ہر گھر میں اگر ایک حافظ ہوگا تو کل قیامت کا سودا جو ہے وہ بالکل آسان ہو گیا کہ ایک بچی حافظ ہو گئی، اپنے اماں بابا بھائی بہنوں کو جنت میں، ایک لڑکا حافظ ہوگا گھرانے کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا. یہ دوسرا حق تھا قرآن مجید کا حفظ کرنا. تیسرا حق قرآن مجید کو سمجھنا. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. قرآن مجید کو کیا ہے؟ سمجھ. آپ نے پڑھ بھی لیا، تجوید سے جو ہے آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، کچھ آیات آپ نے حفظ بھی کر لی. تو تیسرا کام اب آپ پر لازم ہوتا ہے کہ اس کو سمجھیں. سمجھنا کیا ہے؟ اس کا تراجم، اس کے مطالب، اس کی تفسیر اور اس کی تعویل. اب پھر اس میں آگے جو ہے جو لوگ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر راستے بہت ہیں. ایک ہے ترجمہ پڑھ لیں، آخری درجہ ہے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے. ترجمے کے بعد ایک لیول آتا ہے تفسیر کا، تفسیر کے بعد ایک لیول آتا ہے تعویل کا، تعویل کے بعد ایک لیول آتا ہے تدبیر کا. قرآن مجید کے یہ چاروں چیزیں قرآن کی سمجھنے کے لیے. اس کی چاہے مثال دے کے اگر سمجھاؤں تو بھی میں بتا دوں آپ کو. ترجمہ جیسے میں ایک کوئی آیت ہے، ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، رب دو جہاں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی کے لیے ستائش ہے، حمد ہے، تعریف ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. اس طریقے سے آپ پوری قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو کم از کم اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ آپ کو معنی مفہوم سمجھ میں آئے گا. اب تفسیر کیا ہے؟ سمجھنا یہ پڑے گا کہ رب کس کو کہتے ہیں اور عالمین کا کیا معنی ہے اور حمد کس کو کہتے ہیں. اب اس کی تفسیر اور تعریفات الگ ہیں. رب کس کو کہہ سکتے ہیں؟ دنیا میں انسان بھی رب بنتا ہے، باپ رب ہوتا ہے. یا اللہ نے رب کیوں اپنے لیے استعمال کیا جبکہ اور بھی الگ لفظ تھے؟ باپ اپنے بچوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. غلام کا رب اس کا آقا ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ پر حضرت یوسف کے جو مالک کو رب کہا گیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا رب کا لفظ استعمال کیا. اب یہ اس کی تفسیر ہے. عالمین سے کون سا عالم مراد ہے؟
انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کو عالم کہیں گے یا صرف دنیا ایک عالم ہے، پھر 7 زمین ایک کوئی عالم ہے، 7 آسمان کوئی عالم ہے، اور پھر جو ہے چاند سورج کوئی عالم ہے؟ اس کی مکمل تفسیر آپ کو جو ہے ملے گی الگ الگ کتب کے اندر۔ یہ ایک لمبا گہرا علم ہے قرآن کا، جو ایک سمندر ہے بے قرار۔ اب اس کے بعد تعویل کیا ہے؟ اللہ نے اس بات کو یہاں کیوں استعمال کیا؟ یہ ہے تعویل۔ دوسرا لفظ استعمال کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ تو زبان اللہ کے سینے سے نکلی ہوئی ہے، ذات عالی سے نکلی ہوئی ہے، اللہ کی صفت قرآن مجید، تو وہ اللہ تعالیٰ کئی الفاظ کو استعمال کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ کیوں استعمال کیا؟ احکام میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں، وضو کہاں سے جو ہے انسان کا ٹوٹتا ہے؟ ہوا خارج ہوتی ہے کسی الگ جگہ سے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وضو کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر دھونے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں امر تعبدی۔ غسل کے واجب ہونے کے لیے جسم کے کسی ایک حصے سے چند قطرے نکلتے ہیں، مگر سر دھونے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ اگر بال کے برابر بھی سوکھا ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ سور کھانا حرام ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں منع کیا جبکہ پیدا اللہ نے کیا ہے؟ شراب کیوں حرام کی اللہ تعالیٰ نے؟ سود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا؟ یہ تعویل ہے، اور تعویل میں 2 چیزیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ وہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی مگر تعارف کے طور پر، محکم کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، متشابہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کا علم حاصل کرنا قرآن کی ان آیات۔ پھر اس کے بعد تدبیر اور تدبر ہے، ایک ایک آیت کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی قدرت کو، اس کے عجائبات کے اندر غور و خوض کرنا، تب پتہ چلے گا کہ پھر اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس اللہ بولو تو اللہ جو ہے وہ دل میں اتر جائے گا۔ اتنا سستا اللہ نہیں ہے کہ بس بولتے ہی اللہ دل میں آ جائے گا۔ یہ اس کی کتاب، ایک مصنف ہوتا ہے نا، رائٹر، اگر اس کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی کتاب پڑھنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ وہ رائٹر کتنے کمال کا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی شان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں گے، اس کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ بول سکتے ہیں؟ قرآن۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کہیں بھی جائیے، جو ہے دنیا کے کسی بھی کنارے پہ جائیے، چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جائیے، وہاں پر بھی آپ کو قرآن کی تلاوت پڑھنے والے مل جائیں گے۔ افسوس کیوں ہو رہا ہے اس بات پہ جبکہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ افسوس اس وجہ سے ہے کہ سب سے زیادہ بے سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے۔ یہ ظلم ہے قرآن۔ آپ بتائیں، جو ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، فزکس ان کا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، سائنس بہت جو ہے وہ اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مگر ایک بچہ اس کو آخر کار سمجھتا ہے، ایگزام دینے تک رات و دن اس کے رٹے لگاتا ہے، ٹیوشن سے دلوائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کچھ دنیاوی مفاد اور غرض وابستہ ہیں، مگر اللہ کا کلام اتنا سستا ہو گیا ہے۔ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے نا، 2 سال کا جو سکھاتے ہیں اس کو ABCD، یہ ایپل ہے، یہ فروٹ ہے، اور یہ ہے، ہر چیز سکھا رہے ہیں، مگر اللہ کے کلام کے بارے میں اپنے بچے کو نہیں بتاتے، اس لیے کہ اتنا سستا ہے، بس اس کی تلاوت کو ہم نے سمجھ لیا کہ دین ہے۔ دوسری بات میں بتا دوں آپ کے سامنے، علامہ یوسف بن نوری کا ایک قول بھی ہے، جتنا ثواب انسان کو قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے، سمجھ لیجئے قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم انسان کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو قرآن میں لاکھوں اور کروڑوں نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اس کو بازو میں رکھتے ہوئے بغیر سمجھ کے پڑھنے کا جو وبال ہے ان نیکیوں سے کئی زیادہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر ایک قرآن آپ نے مکمل ختم کیا تلاوت میں، فار ایگزامپل آپ کو 1 کروڑ نیکیاں مل گئی، مگر آپ نے بغیر سمجھ کے جو پڑھا ہے اس کا وبال کئی 100 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بے حرمتی قرآن مجید کی یہ ہے کہ اس کو بے سمجھ کے آپ پڑھ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کتاب کو جب بے سمجھے پڑھو گے تو اس کلام کی بھی بے حرمتی ہے، صاحب کلام کی بھی بے حرمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی بے حرمتی ہے کہ اس نے سمجھنے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا اور ہم اس کو رٹے لگا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ ایک قرآن کا پڑھنا ایک طرف اور ایک آیت کا سمجھنا ایک طرف، وہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو سمجھنا چاہیے۔ چوتھا کام جو ہوگا قرآن مجید کا وہ عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ ہم نے چند اجزائے قرآن پر، چند آیت قرآن پر ہم نے عمل کرنا تو شروع کر دیا ہے،
نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، دیگر چیزیں، مگر قرآن کا ایک بہت لمبا چوڑا ایک نصاب ہے جو ہر امت مسلمہ کے فرد کے لیے فرض عین کی ذمہ داری رکھتا ہے. اس کو پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب عمل کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اس کے سلسلے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. نمبر 1 عمل پہلا آئے گا ادب و احترام. قرآن مجید کا بھی ادب و احترام، صاحب کلام کا بھی ادب و احترام. جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دکھایا ہے ہمیں ادب کے سلسلے میں، اس کو ملحوظ رکھنا. دوسرے تلاوت کے ساتھ اتباع کرنا، تلاوت کے ساتھ قرآن کی اتباع کرنا. فاتبعوہ لعلکم تفلحون. جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہو اس کی پیروی کرتے ہو، اس کی اگر اطاعت کرتے ہو تو تم کامیاب بنو گے. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں مگر فالو کسی اور چیزوں کو کر رہے ہیں، کوئی اور دین کے پھیلانے والوں کو فالو کر رہے ہیں اور قرآن کو سرسری گنا رہے ہیں، وہ اتباع قرآن نہیں ہے. اتباع قرآن کے لیے قرآن ہی سے جو ہے سبق لینا چاہیے اور قرآن ہی کو اپنا امام ٹھہرانا چاہیے، تبھی جا کر کے ہماری زندگی کامیاب ہوگی. اب میں آپ حضرات کے سامنے بات بتا دوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعوہ، اس کتاب حکیم کی آپ اتباع کرو. مگر مجھ جیسا کوئی آدمی آپ کو کچھ کہتا ہے کہ دین یہ ہے، آپ اس کو اپنی عقل کے بصیرت پہ اس کو مان لیتے ہو، ٹرسٹ کر دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ فلاں مولانا نے بول دیا دین ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. دین اتنا سستا ہے کہ بس کسی نے کہہ دیا بغیر کسی دلیل کے ہم نے اس دین کو قبول کر لیا. اب اتنے سارے لوگ شیوخ اور فلاں اور بزرگ اور پیر اور مرشد ایسے آتے رہے زمانوں میں، جس کے دل میں جو آیا اس نے بک دیا اور وہ اسلام ہو کر کے ہمارے سامنے ٹھہرے اور قرآن ہمارے لیے کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کسی اور چیز کو ہی فالو کر رہے ہیں. براہ راست قرآن سے ہم نے مدد نہیں لی. بلکہ میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے اتنا کھل کے جسارت کی، نعوذ باللہ اتنی بڑی ہمتیں کی کہ ممبروں سے یہ صدائیں لگائی کہ قرآن مت سمجھو، قرآن سمجھنے کا حق صرف علماء کو ہے، آپ قرآن سمجھو گے تو بہک جاؤ گے. وہ ایسے انسان کو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. قرآن ہدی للناس ہے، ہدی للمؤمنین ہی نہیں، عالم انسان کے سبھی لوگوں کے لیے یہ کتاب حکیم ہدایت والی کتاب ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھنے، ایک ڈرا دیا گیا ہے قوم کو، اس مسلمان قوم کو ایسا ڈرایا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھو گے تو آپ بہک جاؤ گے. نعوذ باللہ کہ اللہ نے بہکانے کے لیے کتاب کو نازل کی. اور اس کی دلیل میں ایک آیت دیتے ہیں، دیکھیے اسی کتاب سے بہت سارے لوگوں کو یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا لا حول ولا قوت. یہ قرآن کی اس آیت کا پس منظر کچھ اور ہے اور لوگ سمجھنے میں اس کو لا کر کے جو ہے جوڑ رہے ہیں. لوگ ڈر رہے ہیں ارے قرآن سے بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کو جس محبت کی نگاہ سے، ادب احترام میں وہ تفصیل زیادہ ہے نہ جاتے ہوئے، ادب میں بس اس کی محبت کی نگاہ سے جب آپ دیکھو کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، بس چند منٹ آپ اس قرآن کو اس نظر سے دیکھیے، میرے رب نے محمد علیہ السلام پر اس کو اتارا. آج میرے اس گنہگار بندے کے ہاتھوں میں وہ کلام ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ اللہ کا کلام. ہم کسی انسان کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، کسی ایم ایل اے کے لیٹر کو پکڑتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ پکڑتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا لیٹر ہے، کیونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اس رب کا آخری کلام جس پر اللہ تعالیٰ نے ختم لگا دیا، اب اس کے بعد کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی، کوئی رسول بھی نہیں آئے گا. اتنا پیارا کلام جسے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا. کروڑوں لوگ ہیں آج وہ اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے اور ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے. محبت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے. تو قرآن ہی کی اتباع کرنا، جب پڑھیں گے مطلب پڑھیں گے، مفہوم کو سمجھیں گے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے. اس کے بعد تدبر اور تفکر کرنا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے جو اللہ نے عقل رکھی ہے، اگر آپ میری اس کتاب میں غور کرو گے، آسمان و زمین میں غور کرو گے. کسی جگہ پہ کہا کہ انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں بنائے رکھی ہیں. پہاڑ کو کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا، کبھی اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. جب انسان ایک تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں غور کرے گا، تدبر کرے گا، تب اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت دل کے اندر پیدا ہوگی اور انسان ترقی کے کمال کی زینے پر پہنچنا شروع کرے گا. اب کیا کرنا ہے عمل کے اندر؟ قرآن مجید سے دو چیزیں وابستہ کرنا ہے، خوف اور طمع. ایک ڈر رہے انسان کو
جو اللہ تعالیٰ نے جن آیات سے ہمیں ڈرایا ہے، جہنم ہے، قبر کا مسئلہ ہے، حشر کا مسئلہ ہے، اللہ کے غیظ و غضب کا مسئلہ ہے، قوموں نے جو نافرمانی کی ان کے اوپر مسلسل عذابات کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں انسان اپنے آپ میں ڈرتا بھی رہے اور تمام بھی یہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی بشارتیں دی ہیں، رضامندی کی بشارتیں دی ہیں، حوض کوثر کی بشارتیں دی ہیں، ممبر کی بشارتیں دی ہیں، جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید کو تو وہ بشارتیں دل میں ہیں۔ جب بھی قرآن کھولیں تو ایک ڈر بھی دل کے اندر رہے، ایک امید بھی اللہ کے ساتھ میں ہو، اس ڈر اور اس خوف کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ ہم نے بس سرسری آنکھ میں بس پڑھ رہے ہیں نہیں، کیا حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نیکیوں کی تھپیاں ہمارے نام اعمال میں لگ رہے ہیں، مگر اس سے بڑا وبال بھی ہمارے نام اعمال میں پڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ڈر بھی، اللہ سے امید بھی۔ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی خوف کی آیت آتی تھی تو اس کو اتنے مرتبہ نماز میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں کہ جب آپ تنہائی میں قیام اللیل کرتے تھے تو جب کوئی ڈر والی آیت آتی تھی اس کو اتنا پڑھتے تھے، کچھ صحابہ تو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ اور جہاں تبشیر کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، انسان کی دل کی کیفیت بدلنا چاہیے اور وہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ یہ جنت کے محلات، یہ عیون، یہ باغات، اللہ یہ ہمارے حصے میں ڈال دے۔ تو جب ہم وہ آیت پہ گزر رہے ہیں جہاں اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے، اس آیت پہ گزر رہے ہیں جہاں اللہ خوشخبری دے رہا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب کلام ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہم اس کو بس سرسری گزار رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ امید اور ڈر کے ساتھ ہم کلام مجید کا تلاوت کریں۔ ساتویں چیز جو کلام سے عمل کے اعتبار سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں حلال کردہ چیزوں پر مکمل عمل کرنا، حرام کردہ چیزوں سے مکمل اجتناب کرنا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقوی کا مفہوم داڑھی لمبی ہو، جبہ اور زیادہ لمبا ہو جائے، تسبیح ہو یا صافہ ڈال دے انسان، متقی اور پرہیزگار، یہ ظاہری بھیس ہے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ جس کا عمل اچھا ہوگا وہی انسان متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ متقی ہونے کا فتویٰ دنیا کے 100 مفتی مل کے بھی کسی انسان کے بارے میں نہیں دے سکتے۔ دنیا کے 100 مفتی جمع ہو جائیں کسی جگہ اور کسی انسان کے بارے میں کہے کہ متقی ہے، نہیں دے سکتے فتویٰ۔ متقی، اس کا فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ انسان متقی ہے، اور وہ تقوی حاصل ہوگا قرآن کی آیات سے۔ قرآن کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ جدھر جدھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بات کہی وہیں آخر میں کہا لعلکم تتقون، آپ میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ حلال و حرام، اس کی تعبیرات بڑی ہیں، مسئلہ بڑا ہے حلال و حرام۔ ایک صاحب نے دعوت کی، مفتی صاحب آئیے ہمارے گھر پہ کھائیے، اب وہ حضرت بڑے بلا رہے ہیں، خوب جا کے پیٹ بھر کے بریانی کھا کے آ گیا۔ جس صاحب نے بلایا تھا ان کا بزنس حرام کا تھا، ان کی کمائی حلال نہیں تھی۔ اب جتنے 50 100 200 نقمے جو گوشت کے، چاول کے، مسالے کے جو پیٹ میں بھرے ہیں، کتنے سال کے تقوی چھوڑیے، جو عبادت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہماری زندگی سے۔ تو تقوی کی نسبت ہی قرآن سے اجتناب کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، تو صدیق اکبر کے منہ میں ایک کھجور تھا جو گلے میں اتر چکا تھا، کئی دنوں کے بعد، 2 دن کے بعد وہی کھایا تھا، اتنا چھوٹا تھا کھجور، اس کو حلق میں ڈال کے نکالتے رہے اور کہے کرتے، پانی پیتے تھے، الٹی کرتے تھے۔ بیگم نے کہا کہ تھوڑا بس کر دیجئے ورنہ کہیں اسی میں جان نہ نکل جائے، ایسا لگ رہا تھا آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ لال، کہے کر رہے ہیں کہ وہ چیز نکل جائے۔ ایک ہلکی سی صدقے کی کھجور کے بارے میں صحابہ کا وہ تقویٰ تھا۔ کبھی کسی صحابی نے جو ہے وہ بیت المال سے جو ہے اپنا ساز و سامان اکٹھا نہیں کیا، مرتے مرتے جو گھروں میں رہتے تھے وہ گھر بھی جو ہے بیت المال میں وقف کر کے نکل گئے۔ یہ وہ تقویٰ ہے کہ جو ہم پہنے حلال کا ہو، جو ہم کھائیں وہ حلال کا ہو، یہ معلومات ہمیں ہوگی قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رزق کے حلال کھاؤ گے تو ہی اچھا عمل بدن سے نکلے گا۔ پیٹ میں حلال نہیں ہے، آپ لاکھ کعبے کا گلاف پکڑ کر کے دعا مانگو، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لاکھ تہجد کے اندر جو ہے استحضار جمانا چاہو، اللہ کی ذات کا نہیں حاضر ہوگا۔ کیوں؟ مال حلال نہیں ہے، مال حرام سے جو ہے جسم کو ہم نے جو ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
ما یأکلون فی بطونہم الا النار، جو تم حرام کھائے ہو تمہارے پیٹ میں وہ تم نے آگ بھر دی ہے، اس کا گناہ یہ ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان سے بات نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک و صاف بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بھیانک دردناک عذاب ہوگا۔ صرف یہ ہے تقویٰ، جب انسان ایک وقت کھائے ایک وقت بھوکا رہے مگر جو ہے مال حرام کے قریب بھی نہ جائے، یہ چیز ہمیں قرآن مجید سے سیکھنی ہے۔ 8ویں چیز ہے موعظت، قرآن مجید سے جو ہمیں سیکھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ موعظت۔ اللہ تعالیٰ کئی آیات میں ہمیں یہ مخاطب کر رہا ہے کہ موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، موعظۃ و ھدی و رحمۃ، موعظت ہے، ایک نصیحت ہے انسان کے لیے۔ تو قرآن سے کیا موعظت ملتی ہے؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، وہ مکمل موعظت کو ہم زندگی کے اندر جمع کریں۔ وہ موعظت کا پہلا جو منشا ہے وہ اجتماعیت ہے۔ کیا ہے؟ امت کی اجتماعیت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام ہمیں قرآن مجید میں دیے ہیں انفرادیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کے لیے ایک جگہ کو سلیکٹ کیا مسجد، اور وہاں پر سارے انسان کو، مرد ہو عورت ہو بچے ہو بوڑھے ہو، سب وہاں جمع ہو جائیں، وہاں اللہ کے حضور میں نماز ادا کریں۔ عید کی نماز اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے لیے اجتماعیت کو رکھا۔ قربانی دی، انڈیا کا انسان ہو، سعودی کا ہو، امریکہ کا ہو، اگر ایک دن میں بقر عید ہو رہی ہے تو سب جگہ ایک ہی وقت میں جو قربانیاں کٹیں گی، ایک ہی وقت میں نماز ہوگی۔ ایک ہی مرتبہ چاند دیکھا ہے، سارے عالم کے مسلمان اسی مہینے میں روزہ رکھیں گے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں ہم تھوڑا سا چینج کریں گے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، نفل ہوگا مگر وہ فرض روزہ نہیں ہوگا۔ تو ہر جگہ آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں کہ اجتماعیت ہے، ایک مسلم نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے کہ ہمارے اوپر ایک حاکم ہو۔ پھر کہا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اور جو تم میں سے جس کو ذمہ دار بنایا جائے اس کی اطاعت، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اب ایک نظام ہے، وہ نظام سے ہم کہاں کوسوں دور ہیں۔ آج چوری ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زنا ہو جائے کوئی رجم کرنے والا نہیں ہے، کوئی سنسار کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو مرڈر کر دے کوئی اس کا قصاص میں بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ تو دنیا ظلم و جور سے، نا انصافیوں سے بھر چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تصور اسلام جو کانسیپٹ قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے موعظت کے ذریعے سے، وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ہمارے کوئی امیر ہی نہیں ہے، جتنی جماعتیں ہیں وہ سمجھ، وہ امیر نہیں چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پوری زمین کے اوپر ایک ایسا اللہ کا نظام قائم ہو جس نظام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی کے 23 سال جد و جہد کی ہے، صحابہ کرام نے جس کے لیے جد و جہد کی۔ یہ موعظت اور نصیحت ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد میں 90 مقام پہ آتا ہے قرآن مجید سے عدل و قسط کا قیام۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ضعیفوں کو اس کا حق دیا جائے، امیروں سے وہ وصول کیا جائے اور ضعیفوں کی مدد کی جائے۔ آج کتنے مجبور انسان ہیں، ضعیف انسان ہیں، حالات سے گھرے ہوئے ہیں مگر کوئی پرسان حال نہیں۔ میں میرے گھر کے اندر روٹی کھا کے مست ہوں، سو رہا ہوں، پوری دنیا کیا کر رہی ہے مجھے اس سے نہیں لینا ہی دینا نہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر کے، راتیں کروٹیں بدل میں نکل جاتی تھی، کبھی مسافروں کو تلاش کرتے تھے، کبھی معذورین کو تلاش کرتے تھے، کبھی جو ہے قیدیوں کو تلاش کرتے تھے، اور اپنی زندگی کا پرسنل جو ٹائم ہوتا ہے بہت اچھا وقت وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ صرف کرتے تھے، کیونکہ قرآن انہیں سکھا رہا ہے کہ زمین کے اندر عدل و انصاف قائم ہو۔ عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، 10 لوگ ایک ایک عورت کا کھلواڑ اور استحصال کر رہے ہیں۔ نظام عدل و انصاف اگر قائم ہوگا کسی انسان کی مجال نہیں ہوگی کہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت یمن سے نکلے گی، خوبصورت، جسم کے اوپر جو ہے زیورات لدے ہوئے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہ مکہ آئے گی طواف کرے گی، کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ عدل کا زمانہ آنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن کی طرف رجوع کرے۔ پھر آخری جو چیز ہے 10ویں، وہ ہے دعوت۔ قرآن پڑھ بھی لیا، عمل بھی کر لیا، سمجھ بھی لیا، جو جتنی چیزیں بتائی گئی وہ سب ہونے کے بعد آخری جو چیز ہے وہ ہے دعوت، پہنچانا، ابلاغ کے لیے جو اللہ کے نبی پر اور جو اور انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہے، قرآن مجید کا 20% حصہ اسی پر مبنی ہے۔ آپ جتنا دیکھیں، سورہ انفال کو اٹھائیں، سورہ مائدہ کو اٹھائیں، سورہ ابراہیم کو اٹھائیں، سورہ قصص کو اٹھائیں،
ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام کے ساتھ میں کہا کہ بلغوا ابلغکم رسالات ربی ابلغکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. میرا کام ابلاغ کرنا ہے. نبی آتا تھا زمانے کے اندر، وہ اللہ کا وہ کلام لوگوں کو پہنچاتا تھا. ابلاغ، پہنچانا. ہم نے کہاں اللہ کے کلام کو لوگوں میں پہنچایا؟ اسی وجہ سے یہی ہے کہ لوگ نعوذ باللہ قرآن کے قسطوں پر پیشاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. آپ شاید اس بات سے بے خبر ہوں، پتہ نہ ہو کہ اسی ہمارے ملک کے اندر قرآن کے اوپر پیشاب کیا گیا. لوگوں کو دعوت دے کر کے، مجمع کو جمع کر کے قرآن کے اوپر پیشاب کرو کیا گیا. یہ گنہگار تو وہ بعد میں ہیں، پہلے گنہگار ہم ہیں کہ ہم نے یہ دعوت کا کام نہیں کیا، یہ قرآن کو ان لوگوں تک ہم نے نہیں پہنچایا. تو یہ قرآن کو پہنچانا، ابلاغ کرنا، اب کئی طریقے سے دعوت تبلیغ جو ہے وہ مکمل ایک موضوع ہے کہ کیا پہنچایا جائے، اس کے اسلوب کیسے ہیں، وہ قرآن ہی ہمیں ہدایت کر رہا ہے. کہاں تک نکلنا ہے، کہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اور قرآن آیات کے ساتھ کس طریقے سے دعوت ہمیں دینی چاہیے، وہ اس پر ہمیں کام کرنا ہے. یہ ہو گئی 4 چیزیں. 5ویں چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ پہنچانا. اب چند آیات کے اوپر بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہمارا سمجھنے کے متعلق ہے کہ قرآن کو ہم سمجھے کیوں. ہم عربی زبان والے نہیں ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو دیکھیے کہ ہر زبان ہم سمجھ رہے ہیں، کنڑا ہو، تیلگو ہو، ملیالم ہو، انگریزی ہو، فلاں ہو. حتیٰ کہ جو لوگ سعودیہ جانا چاہتے ہیں اور جو ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، انگوٹھا چھاپ بھی ہوتے ہیں، وہ سعودیہ میں جا کے عربی یوں ہی سیکھ کے آ جاتے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے بہت ہی زیادہ آسان کر کے اتارا ہے قرآن کو. اتارنے والا قرآن جس نے انسان کو بنایا اور اسی کے رہنمائی کے لیے جو کتاب نازل کی، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت آسان کر کے قرآن کو اتارا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے، اس کو سمجھنے والا. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندوں سے شکایت کرتے ہوئے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. ارے اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے. یعنی ایک اتنا بڑا رب انسانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے ابھی وہ وقت آپ لوگوں کے پاس میں نہیں آیا کہ آپ کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے، گھبرا جائیں آپ کے دل. وہ وقت ابھی تک نہیں آیا. افلا یتدبرون القرآن، کیوں تم غور نہیں کرتے ہو قرآن پر، کیوں اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ شکایت کر رہا ہے بندوں سے. ام علی قلوبہم اقفالها، کیا کسی نے تمہارے سینے پہ تالے چڑھا دیے ہیں، کسی نے لاک کر دیا آپ کے سینے کو، بس اللہ کا کلام ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کی ہر چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، جو زبان ہو وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر چیز ہم پڑھنا جا رہے ہیں. موبائل ابھی ہمارے پاس جب آیا تھا اینڈرائڈ نہیں جانتے تھے ہم، لیکن آج اس کے تہ تک انسان اترتا ہے. جس انسان نے کوئی چیز دیکھی نہیں تھی چند دنوں میں اس کا ماہر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج اور فطرت کے اعتبار سے جو قرآن اتارا ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اور اللہ اس کی شکایت کر رہے ہیں کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ قرآن سمجھو، کیوں تدبر نہیں کرتے ہو آپ قرآن کے بارے میں. یہ شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو رب حکیم ہمیں اتنی شکایت کر رہا ہے. کل قیامت میں یوں ہی اتنی سستی جنت ہمیں نہیں دے گا کہ آپ بس ہم پڑھ کے آئے ہیں ہم کو جنت دے دو. نہیں، قرآن کے حقوق ہیں. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام، ہم نے کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے، پوری امت کو کہہ رہے ہیں تاکہ اب تدبر کرو. لام تاکید کے لیے آتا ہے عربی میں، لیدبروا، غور و فکر کرو ضرور بھی ضرور، ولیتذکروا، اور ضرور نصیحت حاصل کرو. جو لوگ عقل مند ہیں وہ ضرور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات ہمارے لیے اتاری ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سیکھیں. اور پھر اللہ نے فرمایا وعید میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. جو قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا ایک بڑا زبردست قیامت میں بوجھ لے کر کے کھڑا ہوگا. بلکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن سے بھاگتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، سمجھے گا نہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یا آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو مضبوطی سے بتا رہے ہیں وعید کے طور پر، زندگی کو تنگ کر دیں گے. تم قرآن کو چھوڑو گے سکون کے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے دنیا میں، اور آخرت میں اس کے لیے حضور وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا.
معیشتاً ضن کا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت میں وہ انسان اندھا اٹھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اللہ مجھے نابینا کیوں پیدا کیا کھڑا کیا ہے، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ تب اللہ تعالیٰ کہیں گے قال كذلك، کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہماری حفاظت کرے، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ایسا ہی دنیا میں نے قرآن بھیجا تھا، تو نے آنکھیں موڑ لی تھی میرے کتاب سے، آج ہم تیری آنکھوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور تو نے جیسا قرآن کو بھلایا تھا دنیا میں، آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں، جا تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں گے بتائیے وہ وقت کیسا خطرناک موڑ کا وقت ہوگا، آج ہمیں ڈرایا گیا ہے کتاب کے بارے میں، سمجھو مت، پڑھو مت، علماء کا کام، علماء نے کوئی ماں کے پیٹ سے سکہ لے کے آیا تھا کہ قرآن وہی سمجھیں گے، بتائیے آپ، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور آج سے ایک نیت اور عزم لے کر کے اٹھیں کہ بس جب تک رہی زندگی سلامت، جب تک زندگی باقی ہے، بس اس کتاب حکیم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں گے، اور جب تک نہیں سمجھیں گے اللہ کی منشا ہمیں پتہ نہیں چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہمیں پتہ نہیں چلے گی، اور ہم صحیح مسلمان ہو کر کے زندگی دنیا میں نہیں گزاریں گے۔ جو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں کچھ اجزائے دین ہیں، مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین کے آنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پر عمل کرنا شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا کچھ